یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلمان ریاست یا افکار خلافت کے اس پہ مشتمل کوئی بحث اس کے علاوہ کی جا سکے۔ ہم سب کو جو بھی معاشیات میں دخل رکھتے ہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خلافت کے دور میں پیسہ آ کہاں سے رہا تھا اور خرچ کہاں ہو رہا تھا۔ اس کی طرف اگرچہ بہت کم لوگوں نے اعتنا کیا ہے، لیکن جن لوگوں نے بھی اس چیز کو پڑھا ہے موضوع بنا کر، وہ کبھی بھی صرف نظر نہیں کر سکتے کہ مملکت میں دولت، پیسہ، اکانومی یہ کیسے بڑھتی ہے، اور پھر اس سے کس طرح کے کام کیے جاتے ہیں جو پبلک کو نفع دیں۔ قرض کی ادائیگیاں، قرض کا لینا یا نہ لینا، اور اپنے اسباب اور وسائل کا اتنا ہونا کہ مملکت چلائی جا سکے، اور حکومت اپنے پیسے میں بیت المال میں اتنی زیادہ خود کفیل ہو کہ اسے کسی طرف دیکھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اور یہ شروع سے رہا ہے۔ قبل مسیح کے دور میں چلے جائیں تو اس وقت بھی معاشیات کے مسائل تھے، اور بڑے بڑے مفکرین نے اس زمانے میں معاشیات پر بحث کی ہے۔ یونانیوں کو دیکھیں تو جو افکار یونان کے تھے اور جو چیزیں باقیات میں ہمیں وہاں سے ملی ہیں، ان میں کوئی بڑا مفکر ایسا نہیں ہے جو معیشت پہ بات نہ کرتا ہو۔ کہنے کو وہ فلسفے کے آدمی تھے، کہنے کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ بہت بڑے عبادت گزار تھے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑے مناقب اور بہت فضائل اور جنت کی بشارتیں ہیں ان کے لیے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کی بیدار مغزی کا حال یہ تھا کہ وہ اس بات کو پوری طرح سامنے رکھے ہوئے تھے کہ معاشی اسباب اور وسائل کیا ہوں گے۔ چنانچہ فیثاغورس نے جو تعلیمات دنیا میں چھوڑی ہیں وہ کئی اصول ہیں، اور وہ 100 سے بھی زیادہ اصول ہیں جس پہ انہوں نے بتایا ہے کہ اسٹیٹ کیسے قائم ہوتی ہے اور اسٹیٹ کا نظام چلتا کیسے۔ کئی 100 اصولوں میں سے کوئی 80 کے قریب چیزیں ایسی ہیں جن کی نسبت فیثاغورس کی طرف مشکوک ہے۔ فیثاغورس بہت بڑا آدمی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے خاص عقل اور دانش سے نوازا تھا۔ فیثاغورس اور پھر سقراط اور افلاطون، اور سقراط کے دونوں شاگرد اور افلاطون سے آگے اس کا شاگرد ارسطو، اور پھر سکندر اعظم کہ اس کے انتقال پہ جو تقریباً 400 سال پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد سے
یہ پوری ایک لڑی تھی جس نے دنیا پر اتنا اثر ڈالا کہ اب تک ان کے اثرات باقی ہیں۔ 19ویں صدی کا ایک امریکن ہے اور وہ شاعر ہے شیلی، اور وہ اس کا ایک ڈرامہ ہے، اور اس ڈرامے میں اس نے یونان کو شاعری کی صورت میں لکھا ہے۔ ہیلاس ڈرامے کا نام ہے اور بہت طویل ہے، اور اس میں وہ ایک جگہ بہت اچھا جملہ اس نے لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے وی آر آل گریکس، ہم سب یونانی ہیں۔ our law, our religion، وہ جتنا ہے our art، root in Greece، ہمارا جتنا آرٹ ہے، ہمارا جتنا لا ہے، اور جتنا ہمارا لٹریچر ہے اور ریلیجن ہے، ان سب کی اصل جڑیں یونان میں۔ اور یہ بالکل اس نے صحیح لکھا ہے۔ اس نے اپنی زندگی ان چیزوں میں گزاری ہے، اور ہم اگر تعصبات کی اینک اتار دیں تو صرف ہم نے ہی بہت بڑے کام نہیں کیے، دنیا میں پچھلے 400-500 سال سے مغرب جو کر رہا ہے وہ بھی بہت بڑے بڑے کام ہیں، اور مغرب نے اپنے آپ کو منوا لیا ہے، اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ مغرب کی تہذیب اور ان کے بڑے لوگوں کا انکار اب قیامت تک کوئی کر سکے۔ تو اس لیے فیثاغورس نے معاشیات پر توجہ دی ہے، اور اس کے بعد افلاطون نے بھی، اور افلاطون نے پوری کتاب جو لکھی ہے ریاست، بہت اچھی کتاب ہے، وہ پڑھنے کے لائق ہے، اور جن لوگوں کو پالیٹکس میں دخل ہو اور جن لوگوں کو ریاست کے انتظامات کو دیکھنا ہو، کیسی ریاست قائم ہونی چاہیے، اس نے 2 کام بڑے زبردست کیے۔ افلاطون نے ایک کام تو یہ کیا کہ لائسیم اس کی نہیں، اس نے تو اکیڈمی بنائی، اور اکیڈمی کا مطلب ہے دانشگاہ۔ یہ لفظ وہیں سے چلا ہے۔ ہمارے یہاں ہر محلے میں ایک اکیڈمی آپ کو مل جائے گی۔ اس لفظ کو اس طرح پامال کیا ہے کہ جنہوں نے اکیڈمیز کھولی ہیں پیسے کی غرض سے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اکیڈمی کا لفظ چلا کہاں سے تھا اور اس کی اصل کیا۔ افلاطون نے ایک کام تو یہ کیا کہ اس نے کتاب لکھی ہے ریاست پہ، اسٹیٹ پہ، کہ ریاست ہوتی کیا چیز ہے۔ اور ایک کام اس نے یہ کیا کہ یہ اکیڈمی بنائی، اور اس اکیڈمی میں اس نے افراد کو تیار کیا کہ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہے اور لوگ جانیں کہ ریاست کا قیام، اس میں بھی اس نے معاشیات پر بحث کی ہے۔ اور اس کا جب آپ پڑھتے ہیں ریاست کے قیام میں، تو ریاست کے قیام میں ان کی کتاب اور ہمارے ہاں ماوردی نے جو کچھ اسلامک اسٹیٹ پہ لکھا ہے، پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور آخر پہ جس آدمی نے بس انتہا کر دی ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جس آدمی نے بھی ان کتابوں کو پڑھا ہے وہ جان سکے گا کہ معیشت کیسے ملکوں کی ٹھہرتی ہے، سنورتی ہے، اور کس بنیاد پر آگے کو کام ہوا کرتے ہیں۔ اگر آپ سقراط کو بھی دیکھیں تو اس نے بھی ہاؤس ہولڈنگ پہ چیزیں بتائی ہیں،
اور اسے کہتے ہیں تدبیر المنازل۔ عربوں نے سقراط کا ترجمہ کیا تو انہوں نے اس کا نام یہ رکھا کہ منازل کی تدبیر کیا ہوتی ہے، گھر کیسے بنتے ہیں، شہر کیسے آباد ہوتے ہیں، ملک میں قوانین کیسے بنائے جاتے ہیں، ایک اس کو سامنے رکھ لیں۔ اور آخری دور میں وہ بلا کا جو دماغ تھا اور اس سے بڑا اس شخص کا دل تھا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ارتفاقات جب آپ دیکھتے ہیں، اور ارتفاقات جو ہے یہ حجت اللہ البالغہ کا ایک باب ہے، اس کو آپ دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ کہاں سقراط اور کہاں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر تفصیل سے پڑھا جائے تو بہت سی جگہ پر ان سے مماثلت نظر آتی ہے۔ دونوں کا بنیادی نقطہ نگاہ ایک ہے کہ کس طرح لوگوں کو زیادہ سے زیادہ معاشی طور پر فارغ الحال کیا جائے۔ اسی لیے یونان کے فلاسفہ خاص طور پر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں خوشیاں ہونی چاہیے اور غم کم سے کم درجے کا ہونا چاہیے۔ افلاطون بحث کرتا ہے، اور افلاطون بحث کر رہا ہے اپنے ایک دوست کے ساتھ جس نے اس کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور افلاطون کے ساتھ ایک شخصیت اور ہے زینوفون کی، اور یہ دونوں سقراط کے شاگرد ہیں، اور وہ بحث اس بات پر کرتے ہیں کہ معاشی نظام کیسے چلے گا۔ اور زینوفون کا خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنی ملک کی معیشت ان افراد کے ساتھ رکھنی چاہیے جہاں فرد کو سہولت ملے اور وہ کفایت شعاری کے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو ریپبلک میں مل جائیں گی۔ ریپبلک ظاہرہ کی ریاست ان کی مشہور کتاب، اور وہ کہتا ہے کہ لوگوں کو ہمیشہ کفایت شعار ہونا چاہیے، سوچ سمجھ کر خرچ کرنا چاہیے۔ اور اتنے میں ایک اور آدمی داخل ہوتا ہے، اور وہ آدمی جلاکون ہے، اور زینوفون کی مخالفت کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جو کچھ تم تصور دے رہے ہو ایک ریاست میں شہریوں کا اچھے ہونے کا، یہ بالکل غلط ہے۔ اور جس بھی ملک میں لوگوں کو یہ سبق دیا جائے کہ وہ کفایت شعاری کے ساتھ زندگی بسر کریں اور پیسے بچائیں اور سوچ سمجھ کے خرچ کریں، وہ ساری کہتا ہے کہ اسٹیٹ آف پگز ہے، یعنی اس میں رہنے بسنے والے لوگ سور ہیں، اسٹیٹ آف پگز قرار دیتا ہے۔ اور کہتا ہے آمدن ہونی چاہیے، کھلا خرچہ ہونا چاہیے، آسائش پسند ریاست یہ ہونی چاہیے۔ ہمیں لوگوں کو آسائش مہیا کرنی ہے۔ حکمران کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بنیادی ضروریات زندگی ہی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر دے۔ یہ وہ چیز ہے جس پہ وہ لانا چاہتا ہے۔ اور افلاطون خود اور اس کا وہ جو دوسرا ہے زینوفون، یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اتنا کچھ ضروری نہیں ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ افلاطون کے بعد لائسیم کے نام سے ارسطو نے اپنی اکیڈمی قائم کی۔ یہ ان عظیم انسانوں کی چیزیں لوگوں نے بھلا دی ہیں، اور اب لائسیم کو کون یاد کرتا ہے، اور اکیڈمی کو، اور افلاطون کو، اور زینوفون کو، اور جلاکون کو۔ یہ سب چیزیں اس لیے بھلا دی گئی ہیں کہ ہمارے ہاں بنیادی طور پہ نظریاتی کتابیں نہیں لکھی گئی۔ اگر فرض کر لیں کہ ہم کوئی ادارہ قائم کرتے، اور فرض کر لیں کہ ہم ایک اسکول بناتے، تو اس میں ہم خلافت کو موضوع کے طور پر پڑھاتے کہ خلافت چیز کیا ہے، حکومت چیز کیا ہے، خلافت میں کیا ذمہ داریاں ایک انسان پر متعین اور لاگو ہوتی ہیں، اور بچوں یہ کس طرح قائم ہوتی ہے۔ اور تم نے آگے چل کے آج سے 200 سال کے بعد بھی وہ ایک پورا نقشہ انہیں دیتے کہ یہ مراحل ہیں۔ سب سے پہلی چیز آپ کی اخلاقیات ہیں، جس کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا۔
پھر دوسرا مرحلہ زندگی کے ہر شعبے میں جس میں بھی جاؤ علم پر گرفت ہے، اور پھر تیسرا مرحلہ حصول طاقت ہے کہ طاقت آپ کے پاس آنی چاہیے۔ ہر وہ نظریہ جس کی بیک پہ طاقت نہیں ہوتی وہ وہی ہے جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کسی کے ہاتھ میں اگر ڈنڈا نہ ہو نا تو پھر کلیم ہونا کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ پھر ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے، اور جب طاقت آ جاتی ہے تو پھر اس طاقت کا حصول اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اس کا استعمال مشکل ہے، کیونکہ طاقت اندھا کر دیتی ہے۔ وہاں پہنچ کر اگر خدا کا خوف اور قیامت اور قبر کا احساس نہ ہو، یہ قبر کا عذاب، بہت سے گمراہ ہیں جو نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں چھوڑ دو اس بحث کو ایک لمحے کے لیے کہ کتاب و سنت سے ثابت ہے یا نہیں، مگر قبر کا عذاب اگر کسی انسان کو اس کا تصور برائی سے روکتا ہے نا تو بھی چلنے دو۔ یہ اسی طرح ہے جیسے یورپ کے ایک فلاسفر نے کہا، اس نے کہا کہ اگر خدا حقیقت میں بھی موجود نہیں ہے نا تو بھی اس تصور کو چلتے رہنا چاہیے تاکہ لوگ ممکنہ حد تک برائی سے باز رہیں۔ وہی ہم سپوز کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر قبر میں کوئی عذاب نہیں ہونا لیکن لوگ اس عذاب سے ڈر کے لوگوں کے حقوق کو سلب نہیں کرتے تو چلنے دیں اس کو۔ اس لیے ان لوگوں نے اس کو بنیادی طور پر متعین کیا کہ عوام کے حقوق اور کیا چیزیں، اور چونکہ ادارے بننا ختم ہو گئے تو ہم بچوں کو پڑھاتے کہ بیٹے ریاست کیا ہوتی ہے، ریاست کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ ریاست کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، عام پبلک کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔ ایک اچھے شہری کی حیثیت سے ہمیں اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے کیا کام کرنا چاہیے، اور جو لوگ ان کاموں کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں کس طرح قربانی سے یا عقل مندی سے یا دانش مندی سے یا افراد کی تعداد کثرت سے کر دینے سے یا پیسے سے یا یہ کہ حالات سے فائدہ اٹھانے سے کس طرح سے ان ظالموں کی رکاوٹ کو دور کیا جا سکتا ہے اور کس طرح خلافت کا قیام ممکن ہے۔ یہ بڑا لمبا موضوع ہے، لیکن ہم ایک مثال دے رہے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ افلاطون نے اکیڈمی قائم کی، اس کے شاگرد ارسطو نے بھی ایک درسگاہ قائم کی لائسیم کے نام سے، اور وہ ایسی چیز تھی جس نے ایتھنس کا نام پوری دنیا میں روشن کیا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو سبق دیا ہے۔ اور پھر صرف یہی چیز نہیں تھی، پلٹ کے آپ جب دوسری طرف دیکھتے ہیں تو مسلمانوں میں بھی یہی تھا۔ جب ان کا عروج تھا تو انہوں نے عظیم یونیورسٹیز قائم کی۔ مدینہ منورہ میں تابعین کے دور میں ہی مسجد نبوی میں ہی ایسی مجالس منعقد ہوتی تھیں جس میں بچے جاتے تھے، پڑھتے تھے، سیکھتے تھے کہ ماڈلز کیا ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے سالم، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پوتے قاسم، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خاندان سے زین العابدین، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے خاندان سے عروہ، یہ سب لوگ ایسے تھے کہ ایک بیٹھتا تھا دوسرا اٹھتا تھا، ایک بیٹھتا تھا دوسرا اٹھتا تھا۔ صبح کی مجلس الگ ہوتی تھی، شام کی مجلس الگ ہوتی تھی، یہاں تک کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے لکھا اہل مدینہ کو کہ تمہارے ہاں وہ مجلسیں اب بھی ہوتی ہیں مسجد نبوی میں یا نہیں؟ تو کہا گیا انہیں کہ مسجد نبوی میں اب بھی وہ مجالس ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس حکومت سے زیادہ یہ عزیز ہے کہ میں مسجد نبوی میں بزرگوں کی ان صحبتوں میں رہوں اور ان سے سنوں۔ یہ ایک تربیت کا حصہ تھا، یہ ایک تربیت کا عملی نمونہ تھا۔ تو اس سے فرض کر لیجئے کہ کبھی ہم کوئی ادارہ قائم کرتے
تو ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے کہ خلافت چیز کیا ہے، خلافت میں نقصان کیا ہے، خلافت میں فائدہ کیا ہے، خلافت کیسے منعقد کی جاتی ہے، کتاب و سنت نے اس کے کون سے اصول دیے ہیں، اور وہ صرف خلافت ہی نہیں ہے، اس میں عام شہری کو حکومت کے ساتھ کیسے منسلک رہنا ہے اور اپنے آپ کو کیسے ایک اچھا شہری بنانا اور ثابت کرنا ہے۔ اب بھی کوئی اس کی بنیاد رکھتا اور کوئی ایسا ادارہ بناتا، وہی جن کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ افلاطون نے اکیڈمی بنائی، فیثاغورس اس سے بھی بڑا آدمی تھا، فیثاغورس کسی سے ملتا ہی نہیں تھا، مصور بیٹھے رہتے تھے باہر، وہ کہتا تھا تصویر بنا کے بھیجو، تصویر اس کی بے عینی بنا کے بھیجی جاتی تھی، وہ اس کی شکل پہ غور کرتا رہتا، پھر کہتا تھا یہ ملنے کے قابل ہی نہیں ہے، چھٹی۔ پھر کہتا تھا اسے کہو 40 دن تک روزے رکھے، پھر میں اس سے ملوں گا۔ اس لیے ان لوگوں میں سے جن سے شرک ثابت نہیں ہے نا، اور ان کی تعلیمات کسی حال میں باقی ہیں، وہ اتنی بلند چیزیں ہیں کہ نبوت کا گمان گزرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ نبی تھے، والیعاذ باللہ کسی کی نبوت کا اثبات یا انکار بہت بڑی چیز ہے، لیکن آپ کو فکر ان کی بلندی کا احساس دلانے کے لیے یہ جملہ استعمال کر رہے ہیں کہ گوتم بدھ کو آپ دیکھیں، اس کی تعلیمات اتنی پھیلی ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کاموں میں اتنی برکت ہوتی ہے، وگرنہ اتنی برکات نہیں ہوا کرتی۔ کہاں تک ٹیکسلا میں بیٹھ کے اور آسٹریلیا پہ حکومت کرنا، یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جب اس کی تعلیمات پھیلی تھیں۔ اسی لیے کسی نے اندرا گاندھی سے پوچھا تھا کہ آپ کی حکومت، تو اس نے کہا جی تو چاہتا ہے کہ وہ دور واپس آ جائے اور میں وزیر اعظم۔ تو یہ اکیڈمیز بنتی ہیں، ادارے بنتے ہیں۔ تو افلاطون نے اپنا ادارہ بنایا، اس کا نام ہی اس نے اکیڈمی رکھا، اس کے شاگرد ارسطو نے بنا لیا لائسیم کے نام سے، اور اس نے اپنے لوگوں کی تربیت کی۔ سکندر اعظم میں جو چیزیں تھیں، ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کو فتح کرنا چاہتا تھا، اور ایک پہلو یہ ہے کہ وہ انصاف اور اس کے تقاضوں کو قائم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے جو کچھ فلاسفہ میں دیکھا تھا، اس نے کہا کہ دنیا کے مسائل کا حل میرے اساتذہ نے بتایا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی حکمران ہیں یہ فلسفی بن جائیں، فلسفہ پڑھیں۔ پھر ایک مرتبہ یہ ناکامی بھی ہوئی بعض چیزوں میں، اب اگر ادھر چلے جائیں تو پوری تاریخ ہے۔ اس ناکامی کے بعد انہوں نے کہا بہتر یہ ہے کہ فلاسفہ کو حکمران بنا دیا جائے، بجائے اس کے کہ حکمران فلسفہ پڑھیں، فلسفی حکمران بن جائیں۔ یہ سب چیزیں آپ کو تاریخ میں ملیں گی، لیکن معاشیات کا باب ان سب کے ہاں رہا ہے۔ اسی لیے اگر آپ ماوردی کی کتابیں پڑھتے ہیں، اور ہمارے ہاں خاص طور پہ ابن خلدون جو ہیں، ابن خلدون کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اس کے مقدمے کا کہ انہی چیزوں کو پڑھ کر یہ جو آخری زمانے میں بہت مشہور کتاب وہ لکھی ہے، 12 جلدوں میں چھپ گئی ہے، انگریز مستشرق کیا نام ہے اس کا، پچاس 60 سال پہلے کا یہ آدمی، اس نے اس میں برملا لکھا ہے کہ ابن خلدون ارسطو سے بڑا دماغ تھا۔ ہم کہتے ہیں ان ساری چیزوں کو جمع کر لو اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارتفاقات پڑھ لیں۔ سقراط جس مقام پر پہنچ کے بات کرتا ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی ان کا قلم اس سے چھوتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ سقراط کا بڑا مشہور جملہ ہے، اس نے کہا کہ I know one thing that I am nothing۔ یہ جو فنائیت ہے نا، اور فنا کی بھی فنا ہے، یہ اس مقام کے لوگ تھے، اور انہوں نے معاشیات کا سبق ہر جگہ رکھا کہ معاشی طور پہ نظام کیسے چلے گا۔ آپ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں مجموعی طور پر جب پڑھتے ہیں تو
تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شدید نکیر کیا اس بات پر کہ ملک میں ایک ایسا مستقل طبقہ پیدا ہو جائے جو کام کچھ نہ کرے اور پبلک اپنا پیسہ ان لوگوں کو دیتی رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پیرزادے اور یہ مولوی زادے جن کو اس طرح پیسہ ملتا رہتا ہے کہ کام کاج تو کچھ نہیں کرنا اور قوم سے دولت کو سمیٹنی ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے بڑی شدید تنقید ان لوگوں پہ کی، سپاہیوں پہ، فوج پہ تنقید کی۔ تفہیمات الہیہ میں انہوں نے یہ چیزیں کہی ہیں، اور ہماری بدقسمتی کا رونا کیا روئیں، مگر اب تک شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پہ یہ تحقیق کوئی نہیں کر پایا کہ ان کی اصل کتابیں کتنی ہیں اور کون سی ہیں جو جھوٹ ان سے منسوب کیا گیا۔ ان کی بعض کتابوں میں تحریفات ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، یہ بھی ایک مستقل مسئلہ ہے کہ شاہ صاحب کی کتابوں میں کچھ عبارتیں جعلی ڈالی گئی ہیں یا نہیں جعلی ڈالی گئی۔ اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی جو اصل کتابیں جن پہ سب کا اتفاق ہے، حضرت نے خود اس کا حوالہ دیا ہے، باقی شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ نے حوالہ دیا ہے، وہ اب تک چھپی ہی نہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی اب تک نہیں چھپی۔ یہ ہمارا حال ہے اس عظیم انسان کے متعلق جس کی ارتفاقات کا باب پڑھ کے ہمیں سقراط یاد آتا ہے کہ اس نے بھی ایسی چیزیں دنیا کے سامنے پیش کی تھیں اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو سقراط کے بعد اگر کبھی آپ ان کا موازنہ کریں کارل مارکس سے، تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو معاشی نظریات دیتے ہیں، کارل مارکس کس طرح اس تک پہنچا ہے کفر کے ساتھ، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایمان کے ساتھ ان چیزوں تک پہنچاتے ہیں، مگر اتنا تقابل کرے کون اور پڑھے کون۔ اسی لیے یہ جتنی بھی ذمہ داریاں معاشی طور پر ہیں یہ نبھانی پڑتی ہیں، اور سمجھنا پڑتا ہے کہ معاشیات کے بغیر نہ کوئی مذہبی نظام چلتا ہے اور معاشیات کے بغیر نہ کوئی دنیاوی نظام چلتا ہے۔ تو اگر فرض کر لیجئے ہمارا کوئی ادارہ ہوتا تو ہم خاص طور پہ خلافت کو باقاعدہ لکھ کے پڑھاتے کہ خلیفۃ المسلمین یہ ہوتا ہے، خلافت کا قیام واجب ہے اور ہر مسلمان گناہ گار ہے کہ وہ اس نظام کے لیے جد و جہد نہیں کر رہا۔ سود سے پاک معاشی نظام کو قائم کرنا، ایسی ریاست قائم کرنا جس میں معاشی طور پہ اور اسی طرح زندگی کے اصول کے مطابق ہر ایک شہری کو بنیادی حقوق حاصل ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب ہو جائے تو پھر اس کا قیام کیسے ہوتا ہے؟ خلافت اتنی مشکل نہیں تھی جتنا مشکل خلافت کا قائم رہنا تھا، کیونکہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ تو اتنی شدید چیز تھی کہ مدینہ منورہ میں لوگ آ گئے تھے، قریب تک لوگ پہنچ گئے تھے۔ وہ تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی فراست اور اللہ کی تائید اور نصرت شامل تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر بدر نہ ہوتی، نہ ہم نماز پڑھتے، بدر میں فتح نہ ہوتی اور نہ ہم مسلمان رہتے، اور اللہ کی قسم ابو بکر رضی اللہ عنہ اگر ہمت نہ کرتے تو نہ لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی رہتا اور نہ روزے رکھنے والا کوئی کہتا۔ اسی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ کیا مناظر پیش آئے ہیں، کیا چیزیں پیش آئی ہیں، کس قدر بڑا ارتداد کا فتنہ تھا، اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے عزم نے، قربانی نے، ان کے دین کی غیرت نے اس فتنے کو رد کر دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو لوگ کہتے ہیں، اور حقیقت بھی ہے، کہ وہ بہت بڑے آدمی تھے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے جتنے اولو العزمی کے کارنامے ہیں نا، اس کا بنیادی پتھر ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ریاست کو محفوظ نہ کر جاتے اور ریاست کو وہ ایک طرح سے معاشی طور پر خوشحال نہ بنا جاتے تو پھر دیکھتے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اقدامات کیا ہوتے۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ریاست تھی، وجود میں آئی بھی تھی، انہوں نے دیکھا اور پھر اس پہ انہوں نے وہ دماغ اپنا استعمال کیا
اور اللہ کی تائید ان کے ساتھ رہی جو دماغ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا جاتا